سونے چاندی سے بنا ایک ایسا خیمہ جس کے اندر ایک قبر موجود تھی۔ ہر سال نوجوان حسین خوبصورت عورتیں اس قبر پر آتی تھیں۔ ان کے سر کے بال کھلے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں ہوتی تھیں اور وہ عورتیں اس قبر پر رو رو کر ماتم کرتی تھیں۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ نوجوان عورتیں اس طرح قبر پر رو رو کر ماتم کیوں کرتی تھیں؟ یہ کس کی قبر تھی جو سونے چاندی کے خیمے سے سجائی گئی تھی؟ آخر کیوں اس منظر کو دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری نے زندگی سے چاہت اٹھا لی تھی؟ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص سہیلی تھیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی تھیں۔ وہ آپ کی استاد تھیں، کیونکہ قرآن کریم پڑھنا حضرت حسن بصری نے ام سلمہ سے ہی سیکھا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں موتیوں اور زواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور زواہرات کی آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آپ زواہرات کے تحفے لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کچھ جواہرات کے تحفے ہرقل بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ جب حضرت حسن بصری روم پہنچے تو پہلے آپ وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفے لانے کا حال بیان کیا، لیکن وزیر نے حضرت حسن بصری سے کہا، آپ ابھی بادشاہ سے نہیں مل سکتے، کیونکہ آج تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی۔ لیکن حضرت حسن بصری نے کہا کہ مجھے آپ کے بادشاہ سے آج ہی ملنا ہے۔ کافی دیر تک دونوں میں بحث ہوتی رہی، اور آخر میں وزیر نے حضرت حسن بصری کو ایک میدان میں لے جا کر ٹھہرایا۔ اس میدان میں زری کا ایک خیمہ قائم تھا، اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تناوین زری کی تھی، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں۔ الغرض نہایت ہی قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے رازداری سے حضرت حسن بصری کو خیمے کے پیچھے کھڑا کیا، حالانکہ وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل بادشاہ کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا، اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری خیمے کے پیچھے کھڑے تھے، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ لوگ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت بڑے بڑے طبیبوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر باہر چلے گئے۔ اتنے میں فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس چلی گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا۔ ان کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت رو رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بیٹا، تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا، اس لیے یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا، تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں۔ لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ بڑی سے بڑی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔
اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے اور نہ مال و زیورات کا خواستگار ہے، حالانکہ وہ اب تجھے کسی بھی طرح چھوڑنے والا نہیں ہے، اس لیے اب میں تجھ سے پھر سے 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد سب لوگ اس قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن بصری نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ کے دل پر اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ آپ نے آئندہ دنیا کے زیورات بیچنا چھوڑ کر آخرت کے زیورات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخر کا زیادہ راہ مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں ہنسوں گا نہیں، اور آپ نے اسی وقت سے اپنی زندگی میں ہنسنا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کی عبادت میں مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا، اور 70 برس تک آخری دم تک وہ وضو نہ رہے۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 76-77۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر و غریب سب برابر ہیں۔ وقول شاعر کا ارشاد ہے، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تنگوار ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔